یہ وادی جنت نظیر نیلم ویلی کی جانب ہمارے سفر کا آغاز تھا۔ آزاد کشمیر کی دارالحکومت مظفرآباد سے ایک طویل سڑک دریائے نیلم کے ساتھ ساتھ سفر کرتی ہے۔ اس سڑک کو شاہراہ نیلم ریور کہا جاتا ہے۔ پرپیچ اور دشوار پہاڑی راستوں سے گزرتے ہوئے کئی بار آپ دریائے نیلم پر بنے ہوئے پلوں سے بھی گزریں گے۔ ایسے میں بلکھاتا دریائے نیلم حسین نظارہ پیش کرتا ہے۔ کئی مقامات پر یہ سڑک ناگن کی طرح بل کھاتی ہوئی نظر آتی ہے اور خوبصورت منظر پیش کرتی ہے۔ چیڑ کے بلند قامت، درختوں کی اوٹ، دور دریا کے نیلگوں پانی کے اس پار بنے خوبصورت مکانات ایک خوبصورت منظر پیش کر رہے تھے۔ کئی مقامات پر تعمیراتی کام بھی جاری تھا، جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ خنک موسم میں دریائے نیلم کا نیلا پانی دیکھنے والوں پر سحر طاری کر رہا تھا۔ شفاف پانی موسم کی خنکی، ہلکی ہلکی بارش اور اس کے بعد برف باری، سب کچھ انتہائی خوابناک لگ رہا تھا۔ خوابوں جیسا یہ سفر ابھی جاری ہی تھا کہ نیلم ویلی میں ہمارا پہلا پڑاؤ آ گیا۔ وادی کیرن ایک حسین اور خوبصورت گاؤں جو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان آزاد کشمیر کی اور مقبوضہ کشمیر کی حد فاصل کی اور سینکڑوں ہزاروں لوگوں کا مسکن ہے۔ دریا کے اس پار کشمیریوں کے روایتی طرز کے مکانات بنے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ خوبصورت رنگوں سے مزین یہ مکانات تعمیرات کا شاہکار تھے۔ کیرن وہ مقام ہے جہاں آزاد کشمیر سے محض چند گز کے فاصلے پر
دریائے نیلم کے اس پار مقبوضہ کشمیر کا علاقہ واقع ہے۔ کھڑے ہیں وادی کیرن میں ایک ایسے مقام پر جہاں میرے عقب میں دریائے نیلم بہہ رہا ہے۔ یہ وہی دریائے نیلم ہے جو مقبوضہ کشمیر کے مختلف علاقوں سے بہتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے، اور اس کے بعد اب آگے جا کر اس کا سنگم دریائے جہلم کے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر یہ جا کر دریائے سندھ میں گر جاتا ہے۔ یہاں پیچھے جو گھر بنے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں پہاڑی پر، یہ مقبوضہ کشمیر کے علاقے ہیں۔ یہ وہ علاقے ہیں جہاں انڈین فوج نے بزور طاقت قبضہ کیا ہوا ہے، اور یہ دریائے نیلم آزاد کشمیر کو اور ایک ایسے کشمیر کو جو ابھی تک مقبوضہ ہے تقسیم کرتا ہے۔ آپ اس دریائے نیلم کو آزاد اور مقبوضہ کشمیر کے درمیان ایک سرحد بھی تصور کر سکتے ہیں۔ دریائے نیلم کا نیلگوں پانی بےحد حسین منظر پیش کر رہا تھا۔ اور کیرن وہ مقام ہے جہاں آ کر اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ دریائے نیلم کو دراصل نیلم کیوں کہا جاتا ہے۔ دسمبر سے لے کر فروری تک کا موسم برف باری کا موسم ہوتا ہے، جس دوران وقفے سے برف باری ہوتی رہتی ہے، جس سے پہاڑوں پر برف کے ڈھیر لگ جاتے ہیں اور ان کی چوٹیاں سفیدی مائل ہو جاتی ہیں۔ راستے میں کئی اولیاء اعظام اور صاحبان طریقت کے مزارات بھی نظر آتے ہیں۔ ہمارا یہ سفر ابھی جاری ہے، اور وادی نیلم میں ہمارا اگلا پڑاؤ کیل اور شاردا ہوگا۔ میں ہوں صابر فیاض، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تاریخ کا نیا سفر۔